السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کہانی کچھ ایسی میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے عرفان صاحب اور فوزیہ بیگم کی بڑی بیٹی نمرہ کی۔ حالانکہ ان کے دو بچے اور بھی ہیں جن کا نام زویا اور زاویار ہے، لیکن نمرہ نہ کہ ان دونوں بچوں بلکہ خاندان کے بھی تمام بچوں میں حسن اور ذہانت میں سب سے آگے ہے۔ گھر، خاندان ہو یا محلہ، اسکول، کالج ہو یا یونیورسٹی، ہر جگہ نمرہ کے حسن اور ذہانت کے چرچے ہیں۔ ان کے پڑوسی امجد صاحب اور شمائلہ بیگم ہیں جن کے 4 بچے ہیں۔ عرفان صاحب اور امجد صاحب کے آپس میں بہت اچھے دوستانہ تعلقات ہیں اور گھر والوں میں بھی اچھی خاصی دوستی اور محبت ہے۔ عرفان صاحب کی بڑی بیٹی نمرہ اور امجد صاحب کے بڑے بیٹے ذیشان کی بہت اچھی آپس میں دوستی تھی۔ دونوں نے بچپن سے ہی ساتھ پڑھا تھا، اسکول، کالج، یونیورسٹی ساتھ پاس کیے تھے۔ بچے جیسے جیسے جوان ہوئے ان کی دوستی بھی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن ذیشان نے اپنے دل کی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو دونوں سن کے بہت خوش ہوئے۔ امجد صاحب اور ان کی اہلیہ نے کہا، چلو عرفان صاحب کے گھر رشتہ لے کے جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، نمرہ تھی ہی ایسی لڑکی جس کو بہو بنانا ہر گھر کی خواہش تھی۔ امجد صاحب اور ان کی اہلیہ عرفان صاحب کے گھر رشتہ لے کے آتے ہیں تو عرفان صاحب کی طرف سے بھی جھٹ سے رضامندی ظاہر ہو جاتی ہے۔ دونوں گھروں میں ہی خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ دونوں گھرانے طے کرتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد بچوں کی منگنی کر دیں گے۔ رمضان گزرتے ہیں اور عید قریب آ جاتی ہے۔ دونوں گھروں میں ہی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو جاتی ہیں۔ منگنی سے 2 دن پہلے اچانک سے امجد صاحب کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں دل کا دورہ بہت زیادہ شدید ہے جس کی وجہ سے فوراً بائی پاس کرنا پڑے گا۔ امجد صاحب کی بیماری کی وجہ سے منگنی رک جاتی ہے اور طے پاتا ہے کہ اب ان کی منگنی امجد صاحب کی مکمل صحتیابی کے بعد ہوگی۔ امجد صاحب صحتیاب ہو کے گھر آتے ہیں تو ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اب نمرہ اور ذیشان کی منگنی 6 مہینے بعد ہوگی تاکہ امجد صاحب مکمل صحتیاب ہو جائیں۔ امجد صاحب کی صحتیابی کے بعد ایک بار پھر سے دونوں گھروں میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دونوں گھرانے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بہت دھوم دھام سے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ گھر کی صفائی کے دوران فوزیہ صاحبہ کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ زور سے زمین پہ گر جاتی ہیں۔ انہیں ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کولے کی ہڈی اور ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ان کا فوری آپریشن ہونا ہے۔ فوزیہ صاحبہ کی بیماری کی وجہ سے ایک بار پھر سے منگنی رک جاتی ہے، لیکن سبھی غافل تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ان دونوں کی منگنی کا نام لیتے ہیں کچھ نہ کچھ گھر میں حادثہ پیش آ جاتا ہے اور اب پھر ایک بار ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کی منگنی پھر سے 6 مہینے بعد فوزیہ بیگم کی مکمل صحتیابی کے بعد ہوگی۔ کوئی بھی سوچ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ جب بھی نمرہ اور ذیشان کی منگنی کی بات آتی ہے تو گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا حادثہ درپیش ہو جاتا ہے کہ ان کی منگنی رک جاتی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے 4 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ جب ان کی منگنی کی بات ہوتی ہے دونوں گھرانوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ درپیش ہو جاتا ہے کہ ان کی منگنی رک جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں میں چہمگیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آیا کہ ایسی کیا بات ہے جو ان کی منگنی ہی نہیں ہو پاتی۔ آہستہ آہستہ نمرہ اور ذیشان اور دونوں گھرانوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور دوریاں آ جاتی ہیں۔ آخر کار یہ رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ عرفان صاحب اور فوزیہ بیگم رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن انہیں ذیشان کی شادی کی اطلاع ملتی ہے جس کی وجہ سے فوزیہ بیگم اور عرفان صاحب اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب تو نمرہ کے چھوٹے بہن بھائی اور خاندان کے تمام چھوٹے بڑے تمام ہم عمر کزنز کی بھی شادی ہو جاتی ہے جو عرفان صاحب اور فوزیہ بیگم کے لیے باعث فکر ہوتی ہے۔ وہ دونوں نمرہ کی طرف سے بہت پریشان رہنے لگتے ہیں کہ نمرہ اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ اور ہر طرح سے پرفیکٹ لڑکی ہے لیکن پھر بھی اس کا کہیں رشتہ کیوں نہیں ہوتا۔ ایک دن عرفان صاحب جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں ہی بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کی آنے والی زندگی کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی بیٹی کی خوشیاں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب کی نظر عرفان صاحب پہ پڑتی ہے۔ امام صاحب عرفان صاحب کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور ان سے وجہ پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنے پریشان ہیں وہ۔ عرفان صاحب اپنی تمام پریشانی امام صاحب کو بتاتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں آپ پریشان نہیں ہوئیے، میرے پاس اللہ کے حکم سے تھوڑا روحانی علم ہے
میں ہو سکتا ہے آپ کی کچھ مدد کر دوں، آپ اپنی بیٹی کا نام بتائیے۔ عرفان صاحب اپنی بیٹی نمرہ کا نام بتاتے ہیں اور امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بیٹی سے ملنا ہے، اس کے ساتھ تھوڑے روحانی مسائل ہیں، میں اسے ملنا اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی جن عاشق ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات سن کر عرفان صاحب حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی کے اندر تو ایسی کوئی تبدیلی نہیں جس سے لگے کہ اس کے اوپر کسی آسیب کا یا جن کا سایہ ہے۔ اچھا چلیں آپ مجھے 2 دن کا ٹائم دیں تاکہ میں اپنی اہلیہ اور گھر والوں سے مشورہ لے سکوں، کیونکہ عرفان صاحب بہت ہی زیادہ ماڈرن خیالات کے پڑھے لکھے انسان تھے، تو وہ ان جن بھوتوں کو محض ایک کہانی سمجھتے تھے، لیکن اب بات تو ان کی لاڈلی بیٹی کی تھی، تو وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عرفان صاحب اپنے گھر آتے ہیں اور فوزیہ بیگم سے مشورہ لیتے ہیں۔ عرفان صاحب اور فوزیہ بیگم بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں نمرہ کی وجہ سے، تو وہ لوگ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کو بلایا جائے۔ 2 دن بعد عرفان صاحب پھر سے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور امام صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور امام صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے آتے ہیں۔ امام صاحب انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بعد نماز عشاء آپ کے گھر آؤں گا۔ امام صاحب اپنے بتائے ہوئے وقت کے مطابق عرفان صاحب کے گھر آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنی بیٹی سے ملوائیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ عرفان صاحب نمرہ کو امام صاحب سے ملواتے ہیں۔ بظاہر نمرہ بہت خوش مزاجی سے پیش آتی ہے اور اچھے سے بات کرتی ہے، جس سے کسی بھی جن بھوت یا آسیب کا شبہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب عرفان صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ اس کمرے کے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیں۔ عرفان صاحب امام صاحب کا حکم مانتے ہوئے کمرے کے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر امام صاحب جائے نماز بچھا کر کچھ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے نمرہ کی حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ نمرہ زمین پر گر جاتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے۔ معصوم سی نمرہ کے منہ سے اچانک مردانہ بردبار بھاری بھرکم آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر عرفان صاحب اور فوزیہ بیگم حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر امام صاحب نمرہ کی طرف مخاطب ہو کر بولتے ہیں، بتاؤ کون ہو تم؟ نمرہ مردانہ آوازیں بولتی ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، میرا نام صبور ہے، میں ایک مسلمان جن ہوں۔ امام صاحب بولتے ہیں، کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ جن جواب دیتا ہے، میں اس لڑکی کو تنگ کر رہا ہوں؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشق اپنی معشوقہ کو تنگ کرے؟ چلے جاؤ اس لڑکی کو چھوڑ کر، امام صاحب بولتے ہیں۔ جن جواب دیتا ہے، چلا جاؤں؟ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ سالوں سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں نمرہ سے، میں ایسے نہیں جاؤں گا، یا تو اس کے ساتھ اسی دنیا میں رہوں گا یا اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ امام صاحب پوچھتے ہیں، کتنے سالوں سے ہو تم اس کے ساتھ؟ جن زادہ جواب دیتا ہے، پچھلے 20 سال سے اس کے ساتھ ہوں، میری محبت آج کل کی نہیں 20 سال کی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں، تم اس کے پاس کیسے آئے؟ جن جواب دیتا ہے کہ ان کے صحن میں لگے چنبیلی کے پیڑ پہ میرا بسیرا تھا، میں اور میرا پورا خاندان وہیں رہتا تھا۔ نمرہ ایک دن میرے پاس آئی اور آ کے اس نے چنبیلی کا پھول توڑا، میں اس کی جھیل سی گہری آنکھوں اور لہراتے بالوں پر عاشق ہو گیا، اور تب سے ہی میں اس کے ساتھ ہوں اور اب ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہوں گا، اور اگر کوئی میرے بیچ میں آیا تو اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ اس سارے مکالمے کے بعد امام صاحب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور کمرے میں گہری خاموشی ہو جاتی ہے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد کمرے میں چمڑا اور بال جلنے کی بدبو آنے لگتی ہے اور نمرہ تڑپنے لگتی ہے، زور زور سے چلانے لگتی ہے، بچاؤ بچاؤ، مجھے چھوڑ دو، تم اچھا نہیں کر رہے ہو، میں جن زادہ ہوں، تمہیں مار دوں گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ آواز ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمرہ کے جسم سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے اور گھر کا دروازہ توڑتے ہوئے باہر کی جانب چلا جاتا ہے اور نمرہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب نمرہ کو ہوش آتا ہے تو اسے کمرے میں اور امام صاحب کے ساتھ ہوئی کوئی بھی بات یاد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نمرہ کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آتا ہے اور 2 ماہ کے اندر نمرہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نمرہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو آسانی سے جلدی مل جائیں۔ شکریہ۔